السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عثمان خالق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ویلکم بیک اگین ٹو مائی ڈیلی ولاگنگ. ناظرین، آج میں 2 چھٹیوں کے بعد کلینک پہ پہنچ چکا ہوں اور آپ کو پتہ ہے پہلی تو چھٹی میری جو ہے وہ ٹیوزڈے والے کو تھی. پھر وینسڈے کو میری طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن ہو گئی تھی تو وہ چھٹی کرنی پڑی، پھر کیونکہ میں نہیں آیا. تو آج میں حاضر ہوا ہوں. اللہ پاک نے شفا یاب کی ہے. اچھا، آج کی جو بھی ڈیلی روٹین ہوگی، جو کیسز آئیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے اور سمجھائیں گے. جو پیٹ لور ہیں اور آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے. آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ. یہ بھی ہمارے پاس ایک آئی ہے کیٹ. اس کو ہم نے ہوم پک کیا ہے. وہ بندہ خود یہاں پہ نہیں رہتا، وہ ذرا لاہور رہتے ہیں. تو ادھر گھر میں اس کے پاس صرف کھانا ڈالنے والی میڈ ہی ہے. تو انہوں نے ہمیں کلینک پہ فون کیا کہ اس کو لے جائیں اور اس کو باتھ بھی دینا ہے اور اس کی گرومنگ کرنی ہے، نیل ٹریمنگ، ایئر کلیننگ وغیرہ. تو ایئر کلیننگ اور نیل ٹریمنگ تو ہوگی، اب اس کو دے دیں جانے لگے ہیں باتھ. پہلے سوچا تھا ابھی یہ ہمیں تنگ کرے گا، اس کو جو ہے وہ کر دیں ہم ایزی سیڈیشن دے کے. لیکن یہ بہت ہی اچھا اور کیا کہتے ہیں بڑا، اس کو یہ ٹینشن نہیں لیتا ہمیں، اور اس کو بات دیں گے بڑا ایزی کر کے. ٹھیک ہے، تو اس کی پھر جب شاور دیں گے تو بعد میں ہمارا تو شاور میں دکھائیں گے کیسے دکھائیں گے. ناظرین، ابھی ہمارے پاس ایک ڈاگ آیا ہوا ہے اور ڈاگ کی کنڈیشن بہت ہی ڈاؤن ہے. اس کا کڈنی سارے فیل ہیں، فیلئر ہوئی ہوئی ہے، لیور جو ہے وہ ڈیمیج ہے. بلڈ ٹیسٹ بھی جو ہے کچھ نارمل نہیں آئے. تو اس کی رپورٹس 2 تو آ گئی ہیں. ابھی کھانا پلانے کی تھوڑا وجہ سے لیور بھی ڈیمیج ہی ہوگا. تو لیور کی جو رپورٹ ہے لیفٹ کیز وہ بھی آئیں گی اور باقی اس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے. اور ان کا ساری جو ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے، بہت زیادہ ڈاؤن ہے. آپ کو پتہ ہے جب یہ جو ہنٹر ڈاگ ہوتے ہیں، یہ لوگ خود ہی اپنا گاؤں والے لوگ خود ہی گھر میں اس کی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں دیکھ بھال. اور دیکھ بھال خود اچھی بات ہے، لیکن اس کا ٹریٹمنٹ گھر میں چلواتے رہتے ہیں جب تک وہ مکمل طور پر ڈیمیج نہ ہو جائے. اس کے آرگنس ملٹیپل آرگن فیلئر نہ ہو جائے تب تک وہ کلینک ہی نہیں آتے. اب اس کے ملٹیپل آرگن فیلئر کروا کے کلینک آیا میں، تو اس کا میں دکھاتا ہوں آپ کو ابھی. اچھا جی، یہ ہے وہ ڈاگ جس کو میں ابھی بتا رہا تھا، جس کا ہنٹر ڈاگ بلیک کلر کا. اور یہ انتہائی بیچارہ ڈاؤن ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور ڈرپس چل رہی ہیں اس کو. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کھلایا ہے اس کو، تو اس نے کہا، جو آنر ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے پچھلے کئی دن، مطلب 4-5 دن ہم اس کو پرانا سالن ڈال رہے تھے، گوشت کا بنا ہوا دیگ والا سالن. پھر لانی خراب ہو جاتی تو پھر یہی ہوتا ہے. ایک اور کیٹ جو ہے وہ اس کا شیو تھی، لیکن یہ بہت ہی غصے والی تھی جی. اس کی بھی شیو ہو گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سیڈیشن میں ہے، فون سے پڑی ہوئی ہے. موسٹلی جو کیٹس ہوتی ہیں وہ بڑی سکون والی ہوتی ہیں. 10 میں سے جو 6-7 کیٹس ہیں وہ وداؤٹ سیڈیشن جو ہے وہ کروا لیتی ہیں. لیکن جو 3% ہے نا، باقی جو 10 میں سے 3-4 وہی غصے والی ہوتی ہیں، تو ان کو پھر ڈاؤن کرنا پڑتا ہے کیونکہ اپنا بھی بچاؤ ضروری ہے. تو یہ اس کو ڈاؤن کیا ہوا ہے. اچھا جی، یہ کیٹ ایک اور ہمارے پاس آئی ہے، اس کی سرجری ہے، اسپے ہے، اور ابھی اس کو سیڈیشن دے دی ہم نے. یہ آدھا گھنٹہ یہ ویٹ کرتی رہی اور اس نے پوٹی بھی کر دی تھی. ابھی اس کی جو ہے اسپے اسٹارٹ ہونے لگی ہے. اس کی پری اوپ ہوگی ہے، ساری شیپ بھی ہوگی ہے جس جگہ سے ہم نے کرنی ہے. دیکھیں سب کچھ ڈریپس بھی لگ گئی ہیں، ریڈی ہے، اور انسٹرومنٹس بھی کلین ہو کے آ گئے ہیں. ابھی اس کی جو ہے وہ اسپے ہوگی. اسپے میں پتہ ہے آپ کو یوٹرس نکالنی ہوتی ہے کیونکہ وہ بار بار ہیٹ پہ آ رہی ہوتی ہے اور گھر والوں کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہوتی ہے. اور ساتھ ہی اب دیکھ سکتے ہیں ڈرپ بھی ایکٹیو ہوتی ہے تاکہ مینٹیننس ڈوز جو ہے وہ اس کی انستھیزیا کی کیری آن ہم کر سکیں دوران سرجری. تو کیٹس کی ٹانگیں اس طرح چاروں باندھ دی جاتی ہیں اور اب بالکل ریڈی ہے. اور ابھی ہم جو ہے وہ گلوز پہن کے اس کا پروسیجر سٹارٹ کر دیں گے. آج ہمارے پاس پہلے ایک کیٹ آئی ہے جی، جس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جانڈس اس کو وہ ہوا تھا اور اس کو پھر ہم نے ڈرپ لگائی. وہ دکھا نہیں سکا کیونکہ سم ٹائم جو زیادہ کیٹ بیمار ہوتی ہے نا وہ دکھانا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ کلائنٹ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میری کیٹ پہلے بیمار، اس کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، تو بندے کو خود جو ہے نا وہ تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو میں نے کہا چلیں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. بلیک کیٹ تھی وہ، پہلے بھی میں نے آپ کو تقریباً 1 منتھ پہلے بھی آپ کو جو ہے وہ میں نے دکھایا ہوا ہے. اس کو پہلے بھی اس کو جانڈس تھا. جانڈس آپ کو پتہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، تو تھوڑا سا لاخر جو ہے نا وہ بندہ ادھر ادھر ہو جائے اور اپنی کیٹ کو نگہداشت ان کی اچھی طریقے سے نہ کر رہا ہو تو پھر وہ ریپیٹ ہو سکتا ہے. اس طرح یہ یورین والا ایشو ہے. اچھا، وہ پہلے کھانا پینا نہیں کھا رہے تھے، اب وہ کھانا پینا پہ بھی آ گئی ہے کیونکہ پہلی جو فوڈ تھی وہ اس پہ ریپیٹ ہو گئی ہے، دوبارہ پھر آ گئی ہے.
جو پہلے شروع میں ڈالتے تھے، کیونکہ کیٹس سم ٹائم موڈ سوئنگز ان کو ہوتے رہتے ہیں، تو جو چیز فوڈ چھوڑی ہوتی ہے اس کو دوبارہ آ جاتے ہیں. اچھا اس کو چیک کیا. پھر ایک اور کیٹ تھی، اس کو گیسٹرائٹس ہوا تھا، وامٹ کر رہی تھی، تو اس کو ہم نے پھر آئی وی کیا، آئی وی ڈرپ لگائی، اس کی بھی طبیعت کافی ڈاؤن تھی. اور ایک جو بلیک ڈاگ ہے وہ بھی آیا ہوا ہمارے پاس، اور اس کو بھی رینل جو ہے وہ فیلئر ہوا ہوا اس کا. پھر ہم نے ڈرپس لگائی ہوئی ہیں اس کو، تو اس کا بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. اچھا ناظرین، آج کا ہمارا ولاگ یہیں پہ ہوتا ہے اینڈ. کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. جزاک اللہ.